ویلکم بیک ونس اگین. اور آج جی بڑا زبردست دن ہے. آج بچوں کا عالمی دن ہے. بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی آنکھوں میں بڑے خواب ہوتے ہیں اور بڑے ان کے گولز ہوتے ہیں. ظاہر ہے ریالٹی کا انہیں اس طرح پتہ نہیں ہوتا, لیکن ان بچوں کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. جہاں پہ ہم بڑوں کی بات کرتے ہیں نا, ہم خواتین کی بات کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ سب کے رائٹس ہیں, تو آپ کو پتہ ہے بچہ چاہے چھوٹا ہو, بچوں کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. اور ان کے وہ رائٹس انہیں مل رہے ہیں کہ نہیں, کیا رائٹس ہیں جی؟ ان کو بیسک ایجوکیشن ملنا ضروری ہے, ان کو اچھا انوائرمنٹ ملنا ضروری ہے, ان کو صاف ماحول ضروری ہے, اور ظاہر ہے جو ان کی ضروریات ہیں ان کا پورا کرنا, کیونکہ وہ خود اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے, اس کا وہ بھی ضروری ہے. تو چائلڈ رائٹ ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے رانا آصف حبیب صاحب. مختلف ایشوز پر وہ اپنی آواز بلند کرتے رہتے ہیں, اکثر ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. بات یہ ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایک ایسا رائٹ ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ, کیونکہ تعلیم سے ہی آپ کو شعور حاصل ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں آپس میں. پاکستان میں بڑے مسائل ہیں, مال نیوٹریشن سے لے کے ایجوکیشن سے لے کے سو مینی ایشوز, اور ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. ہم بات کرتے ہیں, پھر بات ختم ہو جاتی ہے, پھر سب بھول جاتے ہیں. اور پاکستان ساؤتھ ایشیا میں سب سے آگے ہے. 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے, مے بھی اس سے زائد ہو. بالکل جی, ایجوکیشن جو آپ نے فرمایا وہ تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں ایک چینج میکر کا کردار ادا کرتا ہے. اور پاکستان کی آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اس وقت, خاص طور پہ جو گزشتہ سیلاب ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, اور 45% بچے جو ہیں وہ عدم غذائیت کا شکار ہیں, اور ان کو پراپر غذا نہیں مل رہی کہ ان کی نشو و نما بہتر انداز میں ہو سکے. اور پاکستان نے قانونی سطح پر اور عالمی قانونی نظام میں تو بہت شمولیت اختیار کی, مگر عمل درآمد میں کافی حد تک دنیا کے ممالک سے پیچھے. یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 37 اور 38 میں پہلے پرنسپل آف پالیسی میں تعلیم ہوا کرتی تھی کہ اگر پیسے ہوں گے تو ہم اپنے لوگوں کو تعلیم دیں گے, لیکن اس کو 18ویں ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 25A میں لایا گیا کہ اب 5 سال کا 16 سال کا ہر بچہ اسکول میں لانا حکومت کی ذمہ داری ہے, اور خالی تعلیم نہیں دینی, اس کو معیاری تعلیم بھی دینی ہے. مگر وہ نہیں کر پائے ہم ابھی تک. اس کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, اور لیکن بچے دنیا کے عزیز ترین چیز ہوتے ہیں ہر والدین کے لیے, ہر ملک کے لیے. تو ان کے لیے پھر جب دنیا نے عالمی معاہدہ بنایا 1989 میں UNCRC, اس میں بھی یہی مطلب ذہن میں تھا کہ پاکستان اس میں 6 ممالک میں سب سے آگے تھا کہ جس نے دنیا میں یہ شعور اجاگر کیا کہ اچھا جی بالکل, کہ یہ دنیا میں شعور اجاگر کیا کہ ہمیں بچوں کے لیے الگ معاہدہ نہ صرف بنانا ہے بلکہ وہ بچوں کے لیے سازگار ماحول بھی بنانا ہے. اس کے بعد کوئی آپ دیکھیں 137 کے قریب قوانین بنائے گئے, لیکن وہ قوانین شیلف کی حد تک تو رہے, لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی پاکستان کی سڑکوں پہ کروڑوں بچے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں, بھٹا مزدوری کرتے ہوئے, جبری مشقت کرتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں, گھریلو ملازمت کرتے ہوئے بچے گھروں میں کام کاج کرتے ہوئے. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ قانون ہے لیبر, چائلڈ لیبر کے خلاف بھی قانون ہے, مگر عمل درآمد کسی پہ نہیں ہو رہا. عمل درآمد میں جو ریاست ہے اس کی ترجیحات بچے نہیں ہیں. آج بھی الیکشن کی آمد ہے, لیکن بچوں کے ووٹ نہیں ہوتے, تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ سیاسی جماعتوں کی بھی وہ ترجیحات آپ کو بچوں کے حوالے سے نظر نہیں آئیں گی جو دیگر معاملوں میں ان کی ترجیحات آپ کو نظر آتی ہیں. ویسے وہ تو ووٹرز کے حوالے سے بھی کم و بیش ہی نظر آتی ہیں, وہ بھی کم و بیش نظر آتی ہے, لیکن اس وقت تک جب تک کیمرے کی آنکھ کسی کیس کو فالو کر رہی ہوتی ہے تو خدا سے زیادہ لوگ کیمرے سے ڈر رہے ہیں. اچھا مجھے ایک اور تو جب تک کیمرہ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہے زینب کیس ہو, کوئی بھی کیس ہو, وہ بڑی ایکٹیو نظر آتے ہیں. مگر زینب الرٹ ایکٹ ہم نے بنا لیا 2019 میں, لیکن آج تک کسی SHO کو سزا نہیں دی گئی کہ تم نے 2 گھنٹے سے زیادہ اس میں لکھا ہوا کہ اگر FIR میں تاخیر ہوگی تو اس ہمارے یہاں کیسز ایسے ہوتا ہے نا, عمل والا جو کیا تھا اس کے اوپر آپ دیکھ لیں ایکٹ بن گیا تھا, کیا ہوا اس کے اوپر, کیا علاج مل جاتا ہے؟ اور ایکٹ بھی ہمارے کیسے بنتے ہیں, ایکٹیویٹی بیس بنتے ہیں, یعنی 2-4 واک کر لی. اور آپ کو کل دیکھا ہوگا حکومت آج کے دن بھی بہت ساری واک کر رہی ہے, تو واک تو وہ کرتا ہے جو کسی سے مطالبہ کر رہا ہو. سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کس سے مطالبہ کر رہی ہے. اور ہم چیف جسٹس کی اسپیچ دیکھیں یا ہم ہمارے چیف سیکرٹری کی دیکھیں یا پرائم منسٹر کی دیکھیں, ہر ایک کہتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے, قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, لیکن لائے گا کون, کرے گا کون؟ اب اس سارے سینیریو میں جو آپ نے سارے مسائل گنوائے, والدین کیا کریں؟ والدین خاص طور پہ وہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ایجوکیشن. جی والدین کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جی UNCRC جو ہے اس کے آرٹیکل 40 تو بچوں کے حقوق ہیں, باقی 54 تو ہماری آپ کی والدین کی, وکلاء کی, ججز کی, ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہے نا کہ ہم نے بچوں کو کہہ دیں. تو والدین کی ذمہ داری ہے کم از کم اپنے بچوں کو جو ایبیوز سے بچنے کے
طریقے ہیں، اس میں تو پیسہ نہیں لگتا نا، کہ وہ ان کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ بتائیں اور اجنبی سے گفتگو کیسے کرنی ہے، گھر والوں سے کیسے کرنی ہے، اور ماں باپ اپنا اور بچے کے درمیان کا فاصلہ ختم کریں، اس میں تو پیسہ نہیں لگتا۔ جہاں تک غربت کا تعلق ہے تو غربت کا قطعاً حل نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں سے بچہ مزدوری کرائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو جن ممالک میں چائلڈ لیبر ہوتا ہے وہاں تو غربت دور ہو چکی ہوتی۔ آج بھی آپ سٹی کورٹ میں خود وکیل ہوں ہائی کورٹ کا، تو ہمیں کورٹس کے اندر بچے بھیک مانگتے ہوئے، پالش کرتے ہوئے اور چیزیں بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ دونوں میں سے کسی کا عدالت میں جانے کا اتفاق ہوا تو جب عدالت جہاں قوت نافذہ ہوتی ہے وہاں جب قانون کی آئین کی دھجیاں، آئین کا آرٹیکل 11 جو ہے وہ سخت چائلڈ لیبر کی ممانعت کرتا ہے، تو وہاں پہ جب ہو رہا ہے تو پھر دوسرے ادارے پھر وہاں سے تقلید لیتے ہیں اور اسی پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ تو والدین کا یہ کام ہے کہ کم از کم ابھی الیکشن میں اس سیاسی جماعت کو ووٹ دیں جس کے بچوں کے حقوق کے بارے میں نظریات واضح ہوں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ رانا آصف حبیب صاحب، چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ۔ بڑی زبردست انہوں نے باتیں کی کہ فوکس اور ترجیحات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہی بچے مستقبل کے معمار ہیں۔ اگر یہ پڑھیں گے، لکھیں گے، ان کو پراپر خوراک دی جائے گی، تربیت دی جائے گی، تو یہی اس معاشرے کے مفید شہری ثابت ہوں گے۔